میرے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل پر بنے رہیں۔ تو آئیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ ان کا کوئی ساتھی ہو جو ساتھ رہے صحیح، ان پر خواب کسی حالت پیدا ہو گئی۔ اسی بیچ اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو سے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا۔ حضرت آدم جاگے تو دیکھا کہ ایک پاک صاف عورت ان کے پاس بیٹھی ہے۔ انہیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئیں۔ پوچھا تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا کہ میں تیرے جسم کا ایک حصہ ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالی نے تیری پسلی سے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا اتنی خوبصورت تھیں کہ پوری دنیا میں جتنی خوبصورتی پائی جاتی ہے اس میں سے 90 حصہ حضرت حوا کو ملا ہوا تھا اور 10 حصے میں پوری دنیا تھی۔ حضرت حوا کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، سجدے میں گر پڑیں اور اللہ تعالی کا شکر بجا لائیں۔ پھر اللہ تعالی نے عرش اٹھانے والوں اور آسمان کے واسیوں کے سامنے ان دونوں کا نکاح کیا اور حکم دیا کہ اے آدم اور حوا، تم دونوں اس جنت میں رہو اور جنت کے تمام میوے کھاؤ۔ ہاں، یہ ایک گیہوں کا پودا ہے، اس کے پاس مت جانا، نہ اس میں سے کچھ کھانا۔ جب ابلیس نے آدم کو سجدہ نہ کیا، اس پر لعنت بھیجی گئی، وہ فرشتوں سے نکال دیا گیا، تو اس کے دل میں حضرت آدم کے خلاف جلن پیدا ہو گئی۔ چنانچہ وہ اب اسی چکر میں رہنے لگا کہ کس طرح جنت میں داخل ہو کر وہاں سے آدم کو نکلوا دے۔ پہلے تو مور سے اس نے دوستی کی اور کہا کہ میری دوستی کی حق تیرے اوپر ثابت ہے، ہم تم دونوں پہلے ساتھ بھی رہا کرتی تھی۔ میری تجھ سے درخواست ہے کہ تو مجھ کو اپنے بازو پر بٹھا کر جنت میں پہنچا دے کہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے لوں۔ مور نے اس بات سے انکار کر دیا اور کہا کہ تو یہ بات سانپ سے کر۔ تب شیطان سانپ کے پاس گیا، اس پر اپنا جادو چلایا، سانپ اس کے جھانسے میں آ گیا، اس کو منہ میں لے کر جنت میں پہنچا۔ اس طرح کی جنت کی نگرانی کرنے والوں کو بھی ذرا سی خبر نہ ہوئی۔ پھر ابلیس حضرت آدم اور حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت آدم اور حوا نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے؟ اصل میں انہوں نے شیطان کو نہیں پہچانا تھا۔ تب شیطان نے کہا، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، مجھ کو تمہارے حال پر رونا آتا ہے کہ تم اس جنت سے نکالے جاؤ گی اور جنت کی نعمتیں تم سے سب لے لی جائیں گی اور زندگی کے مزے کے ساتھ ہی موت کے درد کو بھوگو گے۔ ان دونوں نے اس بات کے سننے سے بہت غم کیا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم میرا کہنا مانو تو تم کو ایک پودا بتاؤں، اگر تھوڑا سا میوہ تم اس کا کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت کی صورت ہرگز نہ دیکھو گی۔ حضرت آدم نے پوچھا، وہ پودا کون سا ہے؟ شیطان نے کہا، وہی پیڑ ہے کہ جس کے کھانے سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے۔ حضرت آدم نے اسے مانا نہیں، کہا مجھ سے خدا کی نافرمانی ہرگز نہ ہوگی۔ شیطان نے بار بار قسم کھائی کہ میں تمہاری بھلائی چاہنے والا ہوں، تم میری بات مانو۔ تو بھی حضرت آدم نے اس کی بات مان کر نہ دی۔ آخر کار وہ اٹھ کر چلے گئیں۔ پھر شیطان نے حضرت حوا کی خدمت میں پہنچا اور ان کے دل میں شک پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی بھی دے دی کہ اس کی بات صحیح ہے۔ حضرت حوا نے حضرت آدم سے فرمایا کہ سانپ تو جنت کا خدمت کرنے والا ہے اور وہ بھی اس شخص یعنی شیطان کی بات کی تصدیق کر رہا ہے، تو اس کی بات نہ ماننے کا کوئی تک نہیں۔ اب تو میں پہلے اس پودے کا پھل کھاتی ہوں، اگر کچھ گڑبڑ ہو تو میرے لیے خدا سے معافی مانگو، نہیں تو تم بھی کھاؤ کہ ہم تم دونوں تمام عمر جنت کی نعمتیں چین سے کھایا کریں۔ دوستو، ویڈیو اگر پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل پر بنے رہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔